آپ سینٹرل سپیریئر سروسز کے امتحان کے بارے میں آج اس تعارفی سیمینار میں آئے ہیں، اور میرے دوست جو میرے بعد میں آئیں گے آپ کو اس سیمینار کے بارے میں بہت سی باتیں اس کے تعارف میں بتائیں گے۔ ان کے پاس الگ الگ عنوانات ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے بارے میں وہ آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ میرا مقصد یہاں پر صرف یہ ہے کہ میں آپ کو خدا کے کلام میں سے تھوڑی دیر کے لیے ایک چھوٹا سا خیال آپ کے ساتھ رکھوں تاکہ ہم آج اس سیمینار کا آغاز کر سکیں۔ میرا ایک پیغام آپ کی فائلز کے اندر بھی موجود ہے جو اس چرچ کی جہاں پہ میں بطور پاسبان خدمت کر رہا ہوں اس کی ویژن کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ سینٹ پال پریسبیٹیرین چرچ نئی جنریشن کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے، اور یہ خیالات صرف ہمارے اپنے خاندان کے بچوں کے لیے نہیں ہیں۔ میری خواہش تھی کہ میری بڑی بیٹی آج آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہوتی یہاں پر، لیکن آج اس کا ایگزام ہے اور 12 بجے تک اس نے آن لائن اپنا پیپر کرنا تھا، اس لیے وہ اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکی۔ لیکن آپ سب بھی ہمارے بچے ہیں۔ ہم نے نہ صرف اپنی کانگریگیشن کے بچوں کے لیے بلکہ ہم نے اس دعوت کو اوپن رکھا تاکہ سارے جہاں جہاں سے بھی جس کا جی چاہتا ہے وہ یہاں پر آ سکے اور اس اورینٹیشن پروگرام میں شرکت کرے، سیکھے۔ ہم آج صرف آپ کا خوف دور کرنا چاہتے ہیں کہ سی ایس ایس کا امتحان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی پہنچ سے دور ہو، یا آپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، یا آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ وہ کر نہیں سکتے۔ یہ سوچ لینا کہ میں کام کر نہیں سکتا، یہ سب سے بڑا بیریئر ہوتا ہے آپ کے آگے بڑھنے میں۔ میں آپ کی توجہ آج رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت کی جانب مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس، مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس بائبل نہیں ہوگی، لیکن میں آپ کے لیے یہ پڑھوں گا۔ 12واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ آئندہ سے جب کبھی آپ کسی ایسی میٹنگ میں جائیں تو آپ کم از کم اپنی چھوٹی بائبل کو نیو ٹیسٹمنٹ یا اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ پوری بائبل آپ ساتھ رکھ بھی لیں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، because that is as Christian that is our basic tool۔ اگر بائبل کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے ہمیشہ تو یہ آپ کی سرفرازی اور عزت کا سبب بنے گی۔ 12واں باب رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ یہاں پر لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ میرے پیچھے بولیے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ ایک مرتبہ پھر بولیے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔ یہ بڑی دلچسپ آیت ہے۔ یہاں پر مقدس پالوس رسول رومیو یا روم کے اندر موجود مسیحیوں سے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا پس منظر فرق ہے، لیکن اب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا کہ وہ ان کی زندگی کا نجات دہندہ ہے۔ مقدس پالوس ان سے کہتے ہیں کہ اب وہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنے، ان کا جو بھی پس منظر تھا اور جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر نہ کریں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کریں۔ ان بیریئرز کو دور کریں جو ان کی زندگی میں موجود ہیں، مسیح کے ساتھ آگے بڑھنے میں، ترقی کرنے میں، ایمان کی دوڑ کو دوڑنے میں
جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دیں، کیونکہ ابلیس ہمیشہ آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے. وہ آپ کے دماغ میں یہ بات بھرنا چاہتا ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں، کہ آپ آگے بڑھ سکیں، کہ آپ سرفرازی حاصل کر سکیں، آپ عزت حاصل کر سکیں، آپ خوشحالی کو پا سکیں، آپ ایمان کی زندگی میں، ایمان کی دوڑ میں آگے بڑھ سکیں. وہ آپ کے لیے ہمیشہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. لیکن مقدس پالوس یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں جہاں پر لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں، جہاں پر لوگ یا حالات آپ کو ناموافق لگتے ہیں، جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے تو والدین بہت غریب ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے، میرا پس منظر بالکل فرق ہے، مجھے انگریزی زبان نہیں اتنی آتی، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس وہ فلاں چیز نہیں ہے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا. These are all barriers, hindrances to stop you to achieve your goals in your life. آپ کی زندگی میں جو آپ نے منزلیں سوچی ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. جو پیغام آپ کے پاس موجود ہے ہمارے چرچ کی طرف سے، اس کے اوپر آیت کے نیچے ایک بات لکھی ہے کہ کامیابی کا آغاز ہمیشہ کسی خواب سے ہوتا ہے. آپ کو خواب دیکھتے ہیں اور پھر اس خواب سے آپ کی ترقی کا آغاز ہوتا ہے. خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ڈیئر ٹو ڈریم. یہ میرے الفاظ ہیں جو میں اکثر اپنے پیغامات میں بولتا ہوں. ڈیئر ٹو ڈریم. خواب دیکھنے کی جرت اپنے اندر پیدا کیجئے، خواب دیکھا کیجئے. خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، خواب ضرور دیکھیں، لیکن صرف خواب نہ دیکھیں، پھر ان کی تعبیر پانے کے لیے جد و جہد بھی کیجئے. اگر آپ اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے جد و جہد نہیں کرتے تو پھر آپ کبھی بھی ان خوابوں کی تعبیر نہیں پا سکتے. یہاں پر ایک بڑا دلچسپ لفظ ہے رومیو کے خط اس کے 12ویں باب اور اس کی دوسری آیت میں، جس کو آج صبح میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. اور وہ لفظ ہے اپنی صورت بدلتے جاؤ. اپنی صورت بدلتے جاؤ. یہ لفظ بڑا اہم ہے اس پوری آیت میں. یہ اس لفظ کے اندر آپ کی سکسیس کا راز چھپا ہے. آپ کی کامیابی، آپ کی سرفرازی، آپ کی خوشحالی کا راز اس لفظ کے اندر چھپا ہے. اپنی صورت بدلتے جاؤ. نئے عہد نامے کی اصل زبان کون سی ہے؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ ہاں، گریک، یونانی زبان. جو تحریری طور پر نیا عہد نامہ ہمارے پاس پہنچا اس کی زبان یونانی ہے. آرامی زبان اس زمانے میں بولی جاتی تھی. دیٹ واز اسپوکن لینگویج. لیکن نیو ٹیسٹمنٹ لکھا یونانی زبان میں گیا تھا، اس لیے اس کی اصل زبان یونانی ہے. اور جو شخص یہ خط لکھ رہا ہے رومیو کے نام، یہ اپنے زمانے کا بہت پڑھا لکھا شخص تھا، مقدس پالوس رسول. اس نے نئے عہد نامے کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے خطوں کی صورت میں تحریر کیا. یہ بڑا پڑھا لکھا شخص تھا. اپنے زمانے میں یہ گملییل کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے تعلیم پائی تھی. اور گملییل اس زمانے میں نہ صرف ایک اسکول آف تھاٹ کا نام ہے، بلکہ وہ اپنے زمانے میں ایک سند کا درجہ رکھتا تھا. ہی واز اے یونیورسٹی ان ہز پرسن. وہ اپنی ذات میں ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتا تھا. اور پالوس رسول نے گملییل کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم پائی تھی. وہ اپنے زمانے کا بہت قابل اور پڑھا لکھا شخص تھا. آپ کہیں کہ اس کے پاس وہ ڈاکٹریٹ سے بھی اوپر پہنچ چکا تھا تو یہ مذائقہ نہیں ہوگا اس بات میں. وہ یہاں پر ایک بڑا خاص لفظ لکھتا ہے. کوئی میری مدد کرے گا وہ لفظ لکھنے میں؟ وہاں پہ بورڈ پہ میٹامورفسس لکھیں.
یونانی زبان میں اگر سپیلنگ بھولیں گے تو مجھ سے نہ پوچھے گا، مجھے بھی نہیں آتے صحیح، لیکن مجھے آتے ہیں، میں بتا دوں گا آپ کو. میٹامورفوسس، META، ادھر لکھیں، اس پہ نہیں لکھ دیں، ادھر لکھ دیں، بورڈ کے اوپر لکھ دیں مارکر کے ساتھ. تو جب آپ لکھ لیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے. میٹا، میگا نہیں، میگا مال ہوتا ہے. میٹامورفوسس، META MORPHOSIS. ہاں بولیں بالکل، یہ بچے زیادہ تیز ہیں آپ سے. میٹامورفوسس ہے نا. میٹامورفوسس یہ بایولوجی کا لفظ ہے. مجھے یہاں پہ میں اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا. آپ میری طرف آئیں بیٹا، ادھر دیکھیں، ادھر میری طرف آئیں. میٹامورفوسس بایولوجی کا لفظ ہے، حیاتیات کا لفظ ہے. اور آپ میں سے جتنے لوگ سائنس کے طالب علم ہیں جنہوں نے اسکول میں یا کالج میں بایولوجی پڑھی ہے، وہ اس لفظ سے بخوبی واقف ہے. اسی لیے آپ نے اسپیلنگ بھی بھائی عاشر کو ٹھیک کروائیں، کیونکہ وہ تھیولوجی کے بندے ہیں. نہیں یار نیچے نیچے آواز چاہیے. تھینک یو ویری مچ. نیچے ان کو آواز چاہیے. ہلو 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 ٹھیک ہے. میٹامورفوسس میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر یہ بایولوجی کا لفظ ہے، اور یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کچھ اینیملز کے لیے جن کے اندر مختلف موقعوں پر ان کے لائف سائیکل میں تبدیلی رونما ہوتی ہے. یہ لفظ ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، میٹامورفوسس. اور عام طور پر بچوں کو سکھانے کے لیے بٹرفلائی کی مثال دی جاتی ہے کہ بٹرفلائی جو ہے یہ اس کا جو لائف سائیکل ہے اس کو ہم میٹامورفوسس کہتے ہیں. جو بٹرفلائی کا اور مینڈک کا اور اس طرح سے کچھ اور کاکروچ، کچھ اور جانور بھی ہوں گے جن کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کے لائف سائیکل کے لیے. ابتہاج آپ پوری تصویر ابھی نہ دکھائیے، پھر تجسس ختم ہو جاتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ ان سب کو پتہ ہے اس سارے لائف سائیکل کا، لیکن آپ صرف انڈے کی تصویر دکھائیے. اچھا، میں نے ویسے آپ کو یہی کہا تھا کہ الگ الگ تصویریں لیں اور وہ الگ الگ تصویریں دکھائیں تاکہ ہم جب جس سٹیج کی میں بات کر رہا ہوں گا ہم اسی کی بات. چلیں آپ دکھائیں، اب یہی کوئی بات نہیں. یہ تتلی کے بارے میں میٹامورفوسس کے عمل کو ہم استعمال کرتے ہیں بایولوجی میں، اور یہاں پر اپنی صورت بدلتے جاؤ. رومیو کے نام خط اس کے 12ویں باب کی 2 آیت میں مقدس پالوس رسول آج سے ہزاروں برس پہلے یہی لفظ وہاں پر استعمال کرتا ہے. رومیو کے نام خط لکھتے ہوئے اس کے 12ویں باب کی 2 آیت میں میٹامورفوسس، اپنی صورت بدلتے جاؤ. اب کیسے صورت بدلنی ہے اس کو ہم میٹامورفوسس کی اس لفظ کی روشنی میں دیکھیں گے کہ what Paul is telling, what Paul is speaking to his audience. وہ کیا ان سے چاہ رہا ہے، کیا ان کو کہہ رہا ہے کہ کیسے وہ اپنی صورت بدلتے جائیں. تتلی کی زندگی کا آغاز انڈے کے ساتھ ہوتا ہے. جب تتلی انڈے دیتی ہے تو اس کی جو لائف کی جو سب سے پہلی شکل ہے وہ انڈے کی صورت میں ہوتی ہے. کچھ عرصے کے بعد یہ انڈا جو ہے یہ لاروے میں بدل جاتا ہے. اوپر لاروا. اب لاروا جو ہے یہ ایک سنڈی کی شکل میں ہوتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو سنڈیاں پسند ہیں؟ پلیز اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے جن کو سنڈی پسند ہے. ہاں، کوئی بھی نہیں. میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے لڑکیاں تو چیخیں مارتی ہیں سنڈی کو دیکھ کے. اگر چاول چن رہی ہوں، چاولوں میں سنڈیاں اکثر ہوتی ہیں، تو جب چاول چنتی ہیں بیٹیاں یا بچیاں تو جب کوئی سنڈی آ جائے تو وہ ڈر کے مارے چیخیں مارتی ہیں. حالانکہ سنڈی کچھ بھی نہیں کہتی ان کو، یہ تو بے ضرر سا کیڑا ہے، کچھ بھی نہیں کہے گا. لیکن ہوتا کیا ہے، اس کا ڈر نہیں ہے. اب ڈر کے مارے چیخیں نہیں مارتے کہ یہ ہمیں کاٹ لے گی، نہیں. دراصل سنڈی یا لاروا، اس کو دیکھ کر ہمیں کراہیت ہوتی ہے، ڈر نہیں ہوتا.
کیا ہوتا ہے؟ کراہیت ہوتی ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں پسند نہیں آتا یہ سنڈی جو ہے، جب یہ چلتی ہے کبھی ایسے اوپر نیچے ہو کے تو ہمیں اس سے نفرت کا اظہار ہوتا ہے، کراہیت ہوتی ہے ہمیں اس سے، ہمیں یہ اچھی نہیں لگتی۔ تو انڈے کے بعد جو تتلی کی جو لائف کی جو دوسری شکل ہے وہ کیا ہے؟ لاروا، سنڈی کی شکل، اور اس سے سارے لوگ نفرت کرتے ہیں، سارے لوگ اس سے کراہیت کرتے ہیں، اور یہ زمین پر رینگتی ہے، اچھا نہیں ہے یہ تتلی کی جو لائف ہے اس کا یہ حصہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا، جو بھی اس کو دیکھتا ہے اس کو اس سے کراہیت ہوتی ہے۔ پھر دوسرا قدم آپ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ اس کو مار دیتے ہیں، آپ اپنے جوتی کے ساتھ اس کو مسل دیتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لاروے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اس کو دیکھ کر آپ کو نفرت اور کراہیت آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے، اس لیے آپ نے اس کو مسلنے کی، کچلنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ تتلی کی زندگی کا ابھی دوسرا موقع تھا۔ بہت سی سنڈیاں بچ جاتی ہیں، لاروے بچ جاتے ہیں، اور جب یہ لاروے جو بچ جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ان کے ارد گرد ایک خول پیدا ہو جاتا ہے جس کو ہم پیوپا کہتے ہیں، ان کے ارد گرد ایک خول پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ سنڈی یا یہ لاروا اس کے اندر بند ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے، ہمارے گھر میں تو بہت درخت ہیں، اور ایک خاص ہمارے گھر میں پودے ہیں جن کو ہم کرسمس لیوز کہتے ہیں، گرین رنگ کے پتے اور سرخ رنگ کے پھول اس میں نکلتے ہیں، ہم نے اپنے گھر میں بہت زیادہ لگائے ہیں، ان پہ تتلیاں بہت آتی ہیں۔ تو یہ پیوپا آپ کو اکثر ملے گا درختوں میں، یہ کسی ٹہنی کے ساتھ، کسی چھوٹی شاخ کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا پیوپا جو ہے یہ لٹکا ہوا نظر آئے گا۔ یہ خالی نہیں ہوتا، اس کے اندر لاروا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ سنڈی ہوتی ہے اس پیوپے کے اندر، لیکن یہ کمپلیٹلی بند ہوتا ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے جب لاروے کو، سنڈی کو انتظار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو بھی، کیونکہ بہت سے شرارتی بچے ہوتے ہیں، آپ میں سے کچھ شرارتی ہوں گے یقیناً۔ عاشر یار اس کو ذرا وائبریشن پہ لگاؤ۔ آپ میں سے اکثر لوگ کچھ نہ کچھ شرارتی ہوں گے، تو جو شرارتی بچے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس پیوپے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان کے ہاتھ سے یہ پیوپا آ جائے تو وہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے۔ اگر ان کو کسی شاخ کے ساتھ یہ نظر آ جائے پیوپا تو وہ اس کو توڑتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بچہ اس کو باہر سے توڑے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ That is the end of larva۔ جب باہر سے کوئی پیوپے کو توڑے گا تو لاروا مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی لاروے کی۔ اگر کوئی باہر سے اس کو توڑے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک خاص عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ جب لاروا پیوپے کے اندر ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے خطرناک یا ڈیفیکلٹ ٹائم میں سے گزر رہا ہے۔ وہ پیوپے کے اندر بند ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور کیجئے، اگر آپ کسی جاندار کو کسی خول کے اندر بند کر دیں، آپ اپنے بارے میں تصور کیجئے۔ ہماری زندگی میں کئی مرتبہ ایسے موقع آتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کر لیتے ہیں، جب ہم کوارنٹائن اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، بالکل تنہا ہو جاتے ہیں، اپنا تعلق دوسروں سے بالکل ختم کر لیتے ہیں۔ ہم ایک مشکل دور میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم زندگی کے مشکل وقت میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے، لیکن یہ بند کیا ہوا ٹائم ہماری زندگی کا سب سے بابرکت ٹائم ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو پازیٹیولی گزاریں تو وہ وقت ہمارے لیے برکت کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ اسی دورانیے میں جو لاروا ہوتا ہے اس کے اندر سے پر نکل رہے ہوتے ہیں۔ وہ پر
کہیں اور سے نہیں آتے بلکہ اس کے اندر سے وہ باہر آتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے جب وہ لاروا اس خول کو خود اندر سے توڑ دیتا ہے, اور جب یہ خول ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر سے لاروا نہیں نکلتا, پھر اس کے اندر سے ایک خوبصورت تتلی برآمد ہوتی ہے. اور وہ تتلی اب لاروا نہیں ہے, وہ تتلی اب زمین پر رینگنے والا ایک کیڑا نہیں ہے, بلکہ اب وہ تتلی بن چکے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو تتلیاں پسند ہیں؟ لاروا کسی کو پسند نہیں تھا, لیکن تتلی ہر ایک شخص کو پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ خوبصورت ہے, اس کے خوبصورت پر ہیں, ان کے اوپر خوبصورت نقش و نگار بنے ہیں, یہ ہماری نظروں کو اچھی اور بھلی لگتی ہے, یہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے ہمارے ماحول میں. اگر کبھی ہمارے گارڈن میں یہ بے شمار تتلیاں ہوں تو وہ ہمیں خوبصورت بھلی لگتی ہیں, خوبصورت منظر پیدا کرتی ہیں. سو تتلیاں ہر ایک شخص کو پسند ہیں. اور اب جب یہ پیوپا ٹوٹا, ختم ہوا, تو اس کے اندر سے لاروا نہیں نکلا بلکہ اس کے اندر سے ایک تتلی نکلی جو خوبصورت ہے, جو ہواؤں میں فضاؤں میں اڑنے کے لیے ہے. اس کے پاس پر ہیں, اس کے پاس خوبصورت نقش و نگار والے پر ہیں, اور ان کے ساتھ وہ فضاؤں میں ہواؤں میں اڑتی ہے. اب وہ محض ایک کیڑا نہیں رہا, سنڈی نہیں ہے جو زمین پر چل رہی ہے, رینگ رہی ہے, اور اس کو جو مرضی جب چاہے اس کو کچل دے, مسل دے, اور اس سے نفرت کا اظہار کرے, اس کو دیکھ کر اس کے اندر کراہیت پیدا ہو. اب وہ محض ویسی نہیں رہی بلکہ وہ تتلی بن چکی ہے. یہی لفظ میٹامورفسز رومیو کے نام خط اس کے 12ویں باب اور اس کی دوسری آیت میں مقدس پالوس نے استعمال کیا, جب اس نے کہا کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ, اپنی صورت بدلتے جاؤ. خدا نے آپ کو لاروا بننے کے لیے اس دنیا میں پیدا نہیں کیا. This is what Paul is talking about. کہ خدا نے جب آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے تو خدا نے آپ کو زمین پر رینگنے کے لیے پیدا نہیں کیا. خدا نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ کو دیکھ کر ہر ایک شخص آپ سے نفرت کرے, ہر ایک شخص کے دل میں آپ کے لیے کراہیت پیدا ہو. خدا نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا. خدا نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ ساری زندگی لاروے کی طرح زمین پر رینگتے رہیں. نہیں, خدا نے آپ کو فضاؤں میں اڑنے کے لیے پیدا کیا ہے. خدا نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ ایک کامیاب شخص بنیں. خدا نے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. خدا نے آپ کو زمین پر رینگنے کے لیے پیدا نہیں کیا. خدا نے آپ کو فضاؤں اور ہواؤں میں اڑنے کے لیے پیدا کیا ہے. This is your destination. This is your goal. یہ نہیں کہ ساری زندگی آپ لاروے کی طرح زمین پر رینگتے رہیں. نہیں, خدا نے آپ کو ہواؤں میں اڑنے کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن ایک خاص بات جو میں آپ کے ساتھ یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے, یہ بالوں پر یہ جو خوبصورت نقش و نگار والے پر تتلی کو حاصل ہوئے, یہ کسی نے باہر سے ویلڈ کی ہے اس کے جسم کے ساتھ؟ کسی نے باہر سے لگائے ہیں کوئی نٹ پیچ کس کے یا ویلڈنگ کر کے؟ کیسے یہ آئے؟ یہ اس کے اندر موجود تھے. اور یہ جب وہ پیوپے میں بند تھا لاروا, اس وقت یہ اس کے اندر سے باہر نکلے. So everything you need for your success you have inside of you. وہ پہلے سے آپ کے اندر موجود ہے, صرف اس کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے. بہت دفعہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ کامیابی باہر سے آئے گی, کہ کوئی شخص باہر سے آئے اور وہ مجھے کوئی اچھا بزنس شروع کر کے دے دے, میرے بہاف پہ کوئی کام کرے اور کامیابی میرے نام کر دے. نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. یہ پر کو باہر سے ویلڈنگ نہیں کسی نے کیے, بلکہ یہ پر لاروے کے اندر موجود تھے. لاروا جب پیوپے کے اندر بند تھا تو وہ پر باہر نکلے اور ان پہ نقش و نگار بنے اور وہ مکمل تتلی بن گیا اور اس نے اڑنا شروع کر دیا. So everything you need God has put inside of you.
آلریڈی خدا نے ہر وہ چیز جس کی آپ کو کامیابی کے لیے ضرورت ہے آپ کے اندر موجود رکھی ہے. یہاں پر آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے اندر خدا نے، اگر آپ اس امتحان کے لیے CSS کے لیے آئے ہیں تو God has put every talent, every skill, every knowledge جس کی آپ کو ضرورت ہے God has already put inside of you. So اگر آپ اس امتحان کے لیے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہاں پر بہت سے بیوروکریٹس بیٹھے ہیں جو اس امتحان کو پاس کر کے فوری طور پر اسسٹنٹ کمشنر لگ جائیں گے. آپ کے اندر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو شاید ASP لگ جائیں گے، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس لگ جائیں گے، آپ 17ویں گریڈ کے کوئی آفیسر لگ جائیں گے. لیکن وہ بیوروکریٹ آپ کے اندر چھپا ہوا ہے. خدا نے آلریڈی اس کو آپ کے اندر رکھا ہے، آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے. اور اگر آپ اس کو باہر نہیں نکالیں گے، اس کو موقع نہیں دیں گے، یہ اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹائم. جب آپ تیاری کریں گے، پریپریشن کے مراحل میں سے گزریں گے، ابلیس آپ کے کانوں میں کہے گا نہیں 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 نہیں، آپ اس قابل نہیں ہیں. وہ بار بار آپ کے کانوں میں کہے گا اس خیال کو چھوڑ دو، تم کہاں کمشنر بن سکتے ہو، تم نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، اپنا خاندان دیکھا ہے، اپنے وسائل دیکھے ہیں، اپنے بارے میں سوچا ہے، تم نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ آپ کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا. So he will whisper in your ears, you cannot be successful. وہ آپ کو ڈس اپوائنٹ کرنے کے لیے ہر طریقہ اختیار کرے گا. لیکن اگر آپ یہ سوچ لیں اور آپ اس بات پر ایمان لے آئیں that God has put everything I need to become a bureaucrat, to become a successful person, to become a prosper person, ایک انجینئر بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، بیوروکریٹ بننے کے لیے جو کچھ بھی ضروری تھا وہ خدا نے میرے اندر رکھا ہے. اگر آپ اس بات پر ایمان لے آئیں گے اور آپ اس پریپریشن، یہ ہے پریپریشن پیوپا، جب آپ ڈیفیکلٹ ٹائم میں سے گزریں گے، جب آپ کو شاید اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنا پڑے گا، گھر والوں کو کہیں گے نہیں ابھی یہ چند مہینے مجھے کم سے کم کام کرنے کے لیے دیں بیکاز آئی ایم پریپیئرنگ مائی سیلف فار دس ایگزام. لیکن اسی دورانیے میں آپ کے پر نکل رہے ہوں گے آہستہ آہستہ. خداوند آپ کو تیار کر رہا ہوگا اڑنے کے لیے، لاروے سے بٹر فلائی بننے کے لیے. آپ کو پر دے رہا ہوگا تاکہ آپ اڑیں فضاؤں میں، آپ پراسپر ہوں. اور وہ لوگ جو آپ کو ناکام سمجھتے تھے، جنہوں نے ہر ممکن حربہ استعمال کیا تاکہ آپ ناکام ہو جائیں، آپ ان کو اوپر سے دیکھیں اور وہ آپ کو نیچے نظر آئیں. قضات کی کتاب اس کے 6 باب میں ایک واقعہ درج کیا گیا ہے. یہ آخری مثال ہے، اس کے بعد پھر آپ کو میں CSS کو سمجھانے والی ٹیم کے سپرد کریں گے ہم. قضات کی کتاب اس کا 6 باب دیکھیے. اٹس ویری انٹرسٹنگ، دیٹس وائی آئی ایم کوڈنگ دس ورس. قضات کی کتاب 6 باب. بنی اسرائیل اور مدیانیوں کے درمیان ایک جنگ لگی تھی. مدیانی حاوی تھے بنی اسرائیل پر. اسرائیل بار بار ان سے شکست کھا رہے تھے، خوف بہت تھا. یہ گیہوں کا موسم تھا اور انگوروں کی فصل کا موسم نہیں تھا، لیکن مدیانی آتے تھے اور ان کی فصلیں چھین کر لے جاتے تھے. اس لیے جدعون نام کا ایک شخص اپنے گیہوں اناج کو انگوروں کے باغ میں تاکستان میں مے کے کولو پر جھاڑ رہا تھا تاکہ وہ دھوکہ دے سکے مدیانیوں کو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ انگوروں کا موسم نہیں ہے. سو nobody will go there or come there to see him what he is doing, تاکہ وہ اپنا اناج بچا سکے. ڈرا ہوا تھا، خوف زدہ تھا. یہ ایک بزدل شخص تھا، ڈرا ہوا تھا نا مدیانیوں سے. اچانک کیا ہوا، جب وہ وہاں پر تھا تو خدا کا فرشتہ، میں آپ سے کہوں گا یہ 6 باب گھر جا کے ضرور پڑھیے گا، کیونکہ بہت سی باتیں جو میں نے آپ کو بتا نہیں پایا پورے طور پر وہ اس کے اندر موجود ہیں.
अचानक खुदा का फरिश्ता वहां पर उसको दिखाई दिया। किसको? हाँ बोले, सारे बोले। जदाऊन को। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गिडियन। तो गिडियन या जदाऊन को यह फरिश्ता नजर आया। 12वीं आयत को देखिए। और फरिश्ते ने आकर उससे कहा, यहां पर लिखा है, और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। अगर आप आगे उसकी बातें सुनेंगे जदाऊन की, तो आप हैरान रह जाएंगे। जदाऊन परेशान हो गया कि ये कौन है जो मुझे जबरदस्त सूरमा कह रहा है? मैं तो जबरदस्त सूरमा नहीं हूं, मैं तो एक आम शख्स हूं जो डरा हुआ है, मैं तो जबरदस्त सूरमा नहीं, ये मुझे क्यों जबरदस्त सूरमा कह रहा है? वो फरिश्ता कहता, भाई मुझे माफ करो, मैं जबरदस्त सूरमा नहीं हूं, मैं तो एक आम शख्स हूं। आप आगे पढ़ेंगे उसका बयान। वो कहता है, मेरा ताल्लुक तो इस कबीले के साथ है, इस घराने के साथ है, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं, और तुम मुझे जबरदस्त सूरमा कह रहे हो। लेकिन खुदा जानता था कि जदाऊन के अंदर, बज़ाहिर जदाऊन एक बुज़दिल शख्स नजर आ रहा है, लेकिन उसके अंदर एक जबरदस्त सूरमा मौजूद है। और हम बाद के अबवाब में ये बयान पढ़ते हैं। मैं टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इख्तिसार करना चाहता हूँ मैं। बाद के अबवाब में हम ये बयान पढ़ते हैं कि जदाऊन सिर्फ अपने चंद साथियों के साथ मदियानियों की एक बहुत बड़ी फौज, लश्कर को शिकस्त देता है। खुदा जदाऊन को इस्तेमाल करता है ताकि वो मदियानियों को वहां से मार भगाए। तो वो जबरदस्त सूरमा कहां पे था बताइए? उसके अंदर मौजूद था, जदाऊन के अंदर मौजूद था। जदाऊन बज़ाहिर एक बुज़दिल शख्स नजर आता है, बट देयर वाज अ माइटी मैन हिडन इनसाइड ऑफ गिडियन। उसके अंदर छुपा हुआ था। और जब खुदा ने उसको पुकारा तो खुदा उसको क्या कहता है? उसको बुज़दिल शख्स कहता है, जबरदस्त सूरमा कहता है। सो खुदा क्यों जबरदस्त सूरमा कहता है? क्योंकि खुदा की नजरें हर एक चीज को देखती हैं। एंड गॉड सीज इनसाइड ऑफ यू। आप में से हर एक के अंदर भी खुदा देख रहा है। खुदा जानता है कि बज़ाहिर आप कैसे हैं, आपके ख़ानदानी हालात कैसे हैं, आपके माली हालात से खुदा वाकिफ़ है, आपका समाज में क्या हैसियत से खुदा उससे भी वाकिफ़ है, आपका ख़ानदान कितना बासर है या बासर बेअसर है, खुदा इससे भी वाकिफ़ है। लेकिन वो आपके अंदर छुपे हुए ज़बरदस्त सूरमा को भी देख रहा है। सो आज सुबह वो आपको एक कमज़ोर शख्स के तौर पे मुखातिब नहीं करता। वो आपसे ये नहीं कहता कि तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारे माली वसाइल नहीं हैं, तुम्हारे पास ख़ानदानी पास मंज़र नहीं है, तुम्हारे पास नामुनासिब माली हालात हैं तुम्हारे। नहीं, God is looking at your might. God is looking at your power. God is looking at the person who is hidden in of you. खुदा उस पर नज़र कर रहा है। लेकिन जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है वो ये है कि ये पर लार्वे के अंदर मौजूद हैं। सो आपसे जो आखिर में मैं बात करूंगा वो ये है कि what you need to do is just to bring out that talent, that skill, that knowledge, that might, that power, those wings, bring them out. उनको बाहर निकालिए। और अगर आप खुद उनको बाहर नहीं निकालेंगे और वो उड़ नहीं सकेंगे। Don't look at the others. They can just guide you. वो सिर्फ आपकी रहनुमाई करेंगे कि ये CSS का इम्तिहान है, इसमें ये होता है, but they will not weld or bring the success in your life. It is you, everybody, each one of you, you have to bring out that power, that knowledge, that success, that prosperity which is hidden inside of you. Bring that out.
اس کو باہر نکالیے. اپنے آپ کی مدد کیجئے, اپنی مدد کیجئے, اس کو باہر نکالیے اور ان پروں کے ساتھ فضاؤں میں اڑیے. اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ خدا نے آپ کو رینگنے کے لیے نہیں بلکہ اڑنے کے لیے پیدا کیا ہے. میرے ساتھ کہیے, خدا نے مجھے رینگنے کے لیے نہیں بلکہ اڑنے کے لیے پیدا کیا ہے. خدا نے مجھے رینگنے کے لیے نہیں بلکہ اڑنے کے لیے پیدا کیا ہے. God bless you all. Thank you very much.